बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ अपने चैनल का, और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी मैं। तो सबसे पहले मेरा जो प्रोफेशन है वो शुरू से, यानी मैं 40 ईयर्स से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। हैसियत मैनेजर, लेबर ऑफिसर और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर में रहा हूँ। और ज़्यादातर मैंने जो डीलिंग की है और हैंडल करता रहा हूँ वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ को करता रहा हूँ, जैसे यूबीआई के हवाले से, सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, लेबर डायरेक्टरेट ऑफिसेज़ और लेबर वेलफेयर फंड्स के मुतालिक। तो ये मैंने तकरीबन 15 साल इसको मैंने हैंडल किया है और उनकी एजेंसियों के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ। और लेबर वेलफेयर के जो भी मामला होते हैं कंपनी के, उसको मैं बखूबी तरीके से अंजाम देता रहा हूँ। और उसमें काफ़ी बेनिफिट मैंने वर्कर्स के बेनिफिट्स में मैंने किए हैं, जैसे यूबीआई के हवाले से बहुत से लोगों को, बहुत से वर्कर्स को जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, मतलब मैंने 3-4 जगहों पर अच्छी कंपनीज़ में काम किया है। वहाँ पर एम्प्लॉइज़ के लिए, उनके लिए तगदो करना जो मेरे अख्तियार में होता था, उनकी यूबीआई के जो भी मैटर्स होते थे वो सारे उनको सॉल्व करना, रिकॉर्ड के लिए उनको कहता था। और उनके जो भी क्लेम होते थे यूबीआई के हवाले से वो सबमिट कराना और उनको दिलाना, या कोई स्पेशल ग्रांट है यूबीआई के हवाले से वो दिलवाना, और उनको रजिस्टर कराना और अपने मालकान को मोटिवेट करना और इस तरह लाना कि भाई ये बेनिफिट है, आप पेमेंट तो दे रहे हैं लेकिन लेबर का जो एम्प्लॉइज़ जो आपके पास काम कर रहे हैं उनका बेनिफिट ये होगा। दूसरे सोशल वेलफेयर के हवाले से भी, जो सोशल सिक्योरिटी के हवाले से भी, सेहत का जो उनके बेनिफिट होते हैं वो भी मैंने उनको मुस्तफ़ीद हुए मेरी तगदो से, क्योंकि जिस मनसब में मैं था तो एम्प्लॉयर के साथ, यानी जो कंपनी के मालकान थे उनके साथ मैंने डिस्कस किया और बहुत से मैटर्स सॉल्व हुए। और उनकी बेनिफिट के लिए सेहत के जो भी मामलात हैं, यानी अगर कोई छोटी बीमारी है या कोई बड़ी बीमारी है, उनके सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल में, चाहे वो रेफ़र करते हैं बड़े हॉस्पिटल में, यानी मुख्तलिफ, जैसे कराची तक यदि कोई लेकर आना, उनकी जो बाईपास हैं, डिलीवरी केस हैं और बहुत से मसलों के हल के लिए। उसके बाद जो मेडिकल लीव है, जब बीमार हो जाता है, अंडर ट्रीटमेंट होता है, तो वो छुट्टियों पर होता है, तो कंपनी उनको पैसे नहीं देती, तो उनके लिए तगदो करना और इदारे जो सोशल सिक्योरिटी का है उनसे उनको पैसे दिलाना, ये भी हमारी ड्यूटी में शामिल होता था। तो ये जो भी मैटर हैं ये सारे हम एम्प्लॉइज़ के लिए करते थे। अब लेबर वेलफेयर है, वो इदारे हैं जो से जहेज़ फंड भी मुहैया करते हैं, मकान हाउसिंग स्कीम है, वो शॉप स्कीम है, और जो स्टिपेंड हैं यानी टेक्निकल एजुकेशन है वो भी मुहैया करना, और उनके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको मोटिवेट करना एम्प्लॉइज़ के साथ, और उनको बेनिफिट दिए हैं। यहाँ तक कि कुरानंदाज़ी में जो भी हाउसिंग स्कीम होती है उनके लिए कुरानंदाज़ी भी की, उनको मकान भी दिलाए, शॉप्स भी दिलाई। और जहेज़ फंड अब तो 3 से या 4 लाख तक हो गया है जहेज़ फंड के लिए भी, मतलब उनके बेनिफिट का हिस्सा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है और उसके लिए तगदो करना पड़ती है, फिर मालिकों को उसको मोटिवेट करना पड़ता है, वरना ज़्यादातर अमूमन ये होता है कि मालकान जो भी है वो इस तरफ जाते नहीं हैं और वो सोचते हैं कि हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते, हम पैसे उनको क्यों दें, तो वो यूँ समझ लें कि उनको कुछ ले देकर उनको इस स्कीम में एम्प्लॉइज़ को नहीं लेकर आते। और जो भी डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं उनको लिफाफा सिस्टम एक राइज किया हुआ है लोगों ने, लेकिन मेरी अपनी तगदो से उनको मोटिवेट करना, अपनी जॉब को ख़तरे में डालना कि मैं अगर ये बात करूँगा तो एम्प्लॉयर ऐसा नहीं है कि नाराज़ हो जाएगा और ये कहता है कि कोई, मतलब आज की कंपनी के अंदर हम जब काम करते हैं
تو وہ یہ سوچتے ہیں کوئی ایسا تو ہماری کمپنی کی بینیفٹ میں تو نہیں جا رہا، یا یہ تو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، یا کوئی اپنی یونین بنا رہے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کو فائر بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنی جاب کو خطرے میں ڈال کر امپلائز کے لیے میں نے بہت کام کیے ہیں، ان کو بینیفٹ دلائے۔ تو اسی سلسلے کے اندر ظاہر سی بات ہے، میرے 40 سال یا 42 سال مجھے کام، ابھی بھی میں جاب کے اندر ہوں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے چینل بناؤں اور ان کو یہ بینیفٹس کے متعلق بتاؤں جہاں پر بھی ملازم وہ ملازمت کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ کو علم ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کے امپلائیز جو ہیں وہ بہت ہی، یوں سمجھ لیں کہ یہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، یعنی محروم کا شکار ہیں، اور پسا ہوا طبقہ جو پاکستان میں ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا امپلائیز ہے۔ آپ ان کے مالکان کو دیکھیں، ان کے مالکان کو وہ دیکھیں، چاہے وہ چھوٹی شاپس ہوں جہاں 3 یا 4 یا 8 بندے کام کر رہے ہیں، یا مالس ہیں، یا چھوٹے اسمال انڈسٹریز ہیں، ٹیکسٹائل وغیرہ یا فیکٹری وغیرہ، کیا کہنا، مالس ہیں آج کل تو زیادہ، تو فوڈ انڈسٹریز ہیں، وہاں پر کیا دیتے ہیں امپلائیز کو؟ 8,000، 10,000، 12,000، 18,000، اس سے زیادہ نہیں دیتے، جبکہ منیمم ویج جو ہے وہ اس وقت 37,000، اب سنا ہے کچھ 40,000 تک پہنچ چکی ہے۔ تو کون دے رہا ہے؟ کون سا ادارہ دے رہا ہے؟ سارے وہ جھوٹے مطلب فیبریکیٹ وہ ریکارڈ بناتے ہیں، پھر ان کو آڈٹ کراتے ہیں۔ یہ سب مجھے پتہ ہے، 40 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اور یہ ویڈیو، اس ٹائپ کی ویڈیو میرے خیال بہت کم لوگ بناتے ہیں۔ یہ صرف آگاہی دینا امپلائیز کے لیے، اور اس کے لیے کوئی خیر خواہ، کوئی ہماری نہ حکومتوں نے کام کیا ہے، صرف بیوروکریٹس کو فائدہ ہوتا ہے، اور امپلائر کو جو کارخانے دار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو فیکٹری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی سا بھی کاروبار جہاں پر 10 سے زیادہ امپلائیز ہیں، یا 8 سے زیادہ ہیں، یا 5 سے زیادہ ہیں، یا 150، 200 جو بھی امپلائیز ہیں، ان کے بینیفٹ میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ ٹیکسٹائل میلز کے اندر جہاں پر ٹیکسٹائل ہے، تو ان کے اندر یہ منیمم ویج کا سسٹم کچھ ہے، ایگزسٹنگ پیمنٹ دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی شارٹ لسٹ کر رہے ہیں، اور ان کو جو جہاں پر 10 کی گنجائش ہے وہاں 5 رکھ رہے ہیں، اور 5 کو فارغ کر رہے ہیں۔ خیر، یہ تو ملازم جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، اور ہمارے بس میں جو ہماری لمٹ میں ہے، میں تو ان سے بھی جو اس منصب پر کام کر رہے ہیں مختلف اداروں کے اندر، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، خدارہ امپلائیز کے حق میں بات کریں۔ اور میں بھی کبھی کبھار جو ویڈیو بناتا ہوں، میں خود ایک پینشنر ہوں، میں بھی UBI کے حوالے سے پینشن لیتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ درد پینشنر، ڈیئر پینشنر جو بھی وابستہ ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، تو آپ کا ہمدرد کون ہوگا؟ میں آپ کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہوں۔ ہمارے بیوروکریٹس اور جو بھی منسٹری ہے جو لیبر کے میٹرز کو ڈیل کر رہی ہے، جیسے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے جو منسٹر ہیں اور جو بیوروکریٹ ہیں، وہ آپ کا پتہ ہے پاکستان میں کیا حال ہے۔ تو اسی وجہ سے ہماری جو کبھی کبھار UBI کے حوالے سے یا کچھ اور، تو وہ ہم جو پینشن کے حوالے سے یا اضافے کے حوالے سے ہم جو اطلاع دیتے ہیں، جو ہمارے تک پہنچتی ہے، وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میں جو بھی پینشنر ہیں، میں بھی آپ جیسے لوگوں میں شمار ہوتا ہوں۔ مجھے سبسکرائب یا کوئی اپریشیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈیئر امپلائیز یا جو پینشنر ہیں، جو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چھوٹی قلیل سی رقم سے۔ تو بس یہ ایک سچائی کے پر مبنی تھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، اور وہ سوشل سیکورٹی کے لیے بھی کور کرے گا، UBI کے حوالے سے بھی کور کریں گے، اور جو لیبر ویلفیئر فنڈز ہیں اس کے متعلق اس کے بینیفٹ کیا ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر۔ میں پرائیویٹ سیکٹر کو بہت لائک کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی پرائیویٹ سیکٹر کا امپلائیز رہ چکا ہوں اور ہوں بھی ابھی۔ یعنی مجھے 83 سے میری پہلی اپائنٹمنٹ تھی، پہلی جاب تھی، اور ابھی تک کنٹینیوسلی کر رہا ہوں۔ مختلف 4-5 جگہوں پر کام کیا ہے۔ میں بھی
پینشنرز جو بھی بزرگ جوان ہیں جو کام کر رہے ہیں، میں بھی پرائیویٹ سیکٹر کا آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میرے کوئی اور بینیفٹ نہیں ہے. تو یہ ہیں جو بھی میرا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ جو بھی امپلائیز ہیں ہمارے اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. تو بس یہ ایک ویڈیو تھی، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، اور یہ حقائق پر مبنی ہے. تو یہ حقائق پر مبنی ہے، تو اس لیے دوستوں آپ اپنا خیال کیجئے گا، اپنے صحت کا خیال رکھیں، ہمارے لیے دعا کریں، اور ہم جو بھی معلومات ہیں امپلائیز اور ورکرز کے لیے ہم پہنچائیں، جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے وہ تک پہنچائیں. اگر اس میں ہماری جھوٹ، ہمارے جو میسیج وغیرہ تھوڑا سا تاخیر ہو جاتی ہے تو آپ ہمیں مت، یہ مجھے خاص طور پہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جھوٹ ہے یا وہ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہے نا کامنٹس کے اندر ہمیں یہاں تک کہ آپ جھوٹ ہو، آپ کا چینل یہ ہے. میں دوسرے چینلوں پر نہیں ہوں، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کی ہی طرح ہوں، پرائیویٹ سیکٹر کا امپلائیز ہوں، پینشنر ہوں. میری بھی اولڈ ایج EOBI کی پینشن ہے، مجھے بھی ایسا انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن جو معلومات ہے مجھے 15 سال اور جو 40 سال سے میں منسلک رہا ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. صرف میرا مقصد، میرا آبجیکٹیو ہی یہی ہے کہ آپ کو معلومات دوں، آپ کو ریکارڈ کے متعلق جس طرح میں اپنے ریکارڈ کے حوالے سے جس طرح ہم گزرے ہیں، تو آپ لوگوں کو آسانیاں پیدا کریں. آپ کو صرف گائیڈ لائن دینا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں یہ نہیں بتا رہا آپ کی پینشن 30,000 ہو جائے گی، 35,000 ہو جائے گی. میرا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کو جو بھی پینشن ہے وہ ادارے کا کام ہے، لیکن جو ہمیں اطلاع ملتی ہے یا نوٹیفیکیشن کی اطلاع ملتی ہے وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں. باقی اس سلسلے کے اندر کوئی بار بار ویڈیو ہم نہیں بناتے اور نہ ہی بنانے کا ارادہ ہے، لیکن اس طرح کی ویڈیو ہم ضرور بنائیں گے جس میں آپ کی رہنمائی ہو سکے. جو بھی کوئی مسئلہ ہے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. کامنٹس باکس میں آپ ہمیں ضرور اطلاع دیں، ہم آپ کو اسی ٹائم اسی باکس کے اندر، کامنٹس باکس کے اندر جواب دینے کی کوشش کریں گے. بس یہ رہنمائی کرنا ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد کیجیے. السلام علیکم. تھینک یو.